وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم اچل پور میں ایک سنی اجتماع کی محفل میں حاضر ہو پائے ہیں۔ ایسے بہت سے افراد رہے ہوں گے جو یہاں آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہ آ پائے ہوں گے۔ ہم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کو قبول فرمایا اور اپنا فضل کرم فرمایا اور ہم یہاں حاضر ہو پائے۔ میں انتظامیہ کو بالخصوص سادات اچل پور کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا، اور میرا عنوان ہے، اگر عام زبان میں بتاؤں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ فردا اردو زبان میں کل کے لیے بھی کہتے ہیں اور میٹافورکلی اس کو قیامت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مجاز کے طور پر۔ یہ اہم موضوع ہے، لیکن ہم اس کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو دین محبوب ہے، جو پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے ہر زمانے میں زمین کے ہر خطے میں بھیجے گئے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، رواہ بخاری، انبیاء کے وارث جو ہے وہ علماء ہیں، لہٰذا قیامت تک یہ علماء آتے رہیں گے اور حق کی طرف دعوت دیتے رہیں گے۔ بخاری شریف کتاب الفتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے عنقریب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اور علم کو یوں اٹھائے گا کہ اہل علم یعنی علماء کو ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد جاہل جہلا ہوں گے جو اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے۔ آج ہم کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لوگ انٹرنیٹ پہ جا کر گوگلنگ کر کر انگریزی میں، ہندی میں تفسیر اور حدیث شریف کا ترجمہ پڑھ کر اہل علم پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ یہ امت کی طرف ایک پریشانی ہے۔ دوسری پریشانی یہ ہے، ابھی کورونا کی وبا گئی، 51 اسلامک ملک، لیکن ایک بھی اسلامک ملک نے کورونا کے ٹیکے کا ایجاد نہیں کیا۔ ہم انگلینڈ، رشیا، امریکہ، ان تمام ممالک کے سائنسداں نے، محققین نے جس ٹیکے کا ایجاد کیا، وہ 51 اسلامک ملکوں نے اس کا استعمال کیا۔ تصویر کا ایک اور رخ، 51 اسلامک ملک ہیں، ان 51 اسلامک ملکوں نے مل کر نوبل پرائز اتنا نہیں حاصل کیا جتنا ایک تنہا اسرائیل نے حاصل کیا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کہاں چوک ہو رہی ہے؟ اور کیا ہماری یہ حالت ہمیشہ تھی؟ اسی پر غور اور فکر کرنے کے لیے کہ آج امت کی یہ حالت کیسی ہے، اس کو کیسے دور کیا جائے، اور کیا ہم ماضی میں بھی ایسے ہی تھے، اس لیے اس محفل کو بلایا گیا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए खुशखबरी जिस हदीस शरीफ में दी गई है मैं उसको बयान करना चाहता हूँ, और अपनी अक्सर तकरीरों की इब्तदा में मैं इस हदीस शरीफ को बयान करता हूँ जिसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में किताबुल ज़िक्र में नकल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों जमीन से क्या खबर लेकर आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह तबारक व तआला, हमने देखा जमीन पर तेरे बंदे जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मुझसे क्या चाहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह जल्ल जलालहू व मनमालहू, वो तुझसे जहन्नम की पनाह चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उन सब पर जहन्नम को हराम कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, और क्या खबर लेकर आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला, वो तुझसे जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत चाहते हैं, जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने उन सब पर जन्नत को हलाल कर दिया। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला, उस जिक्र की महफिल के बगल से एक शख्स का गुजर हो रहा था जिसका मकसद वहां बैठकर जिक्र करना या जिक्र सुनना न था। वो यूं ही गुजर रहा था, भीड़ देखकर वो बैठ गया कि क्या बात है, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो फरिश्तों को यह अर्ज करने का मकसद ये था कि या अल्लाह ताला, जो लोग जिक्र कर रहे हैं और जो लोग जिक्र सुन रहे हैं उनको तो जन्नत अता हो गई, लेकिन जिसका मकसद यूं ही भीड़ में बैठना था उसके मुतालिक क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों उस महफिल की बरकत से मैंने उसके गुनाह भी माफ किए। तो ये जिक्र की महफिल की बरकत है। जो लोग यहाँ आए हैं जिक्र करने, जिक्र सुनने, उन सब के लिए मुबारकबाद और खुशखबरी है। अब एक सवाल है, इस हदीस शरीफ के साथ ही सवाल की इब्तदा है कि हम सब का अकीदा है कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, अलीम है, खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। ये हमारा अकीदा है। हम जब कहते हैं आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही, हम अल्लाह के तमाम नाम पर, सिफात पर यकीन और ईमान लाते हैं। तो अल्लाह ताला अलीम है, खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। अब किसी गैर ने आपसे सवाल किया कि जब अल्लाह ताला ऑल नोइंग है, ओमनिशियंट, सब कुछ जानता है वो, तो वो सवाल क्यों कर रहा है? फरिश्तों क्या खबर लेकर आए? अब अगर आपने एक लम्हे के लिए ये सोचा माज़अल्लाह कि अल्लाह ताला को इसका इल्म ना था, तो आपने कुफ्र किया और इस्लाम से बाहर चले गए। बात बताने का मकसद ये है कि देखिए, हम उम्मत के मसाइल से भी गाफिल हैं और अपने बुनियादी अकायद से भी गाफिल हैं। तो पहले, चूंकि आज मौजू अकीदा बिलखास नहीं है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो अहम मौजू उस पर गुफ्तगू करेंगे, हमको ये खुद भी जानना है और अपने बच्चों को भी बताना है। इसका जवाब कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने का इरादा फरमाया, तो फरिश्तों ने क्या अर्ज किया, या अल्लाह तबारक व तआला, इनको जमीन पर क्यों भेज रहा है? ये जमीन पर जाकर फितना और फसाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जवाब फरमाया? ए फरिश्तों, जो मुझे मालूम है वो तुमको मालूम नहीं है। अल्लाह ताला को उस दिन भी इल्म था कि मेरे बंदे जमीन पर जाकर जिक्र की महफिल में बैठेंगे। अब ये सवाल फिर क्यों हो रहा है? बिना तशबीह और बिना तमसील सवाल करना इस बात की दलील और हुज्जत नहीं है कि जो सवाल कर रहा है उसको इल्म ना हो। मिसाल के तौर पे बिना तशबीह और बिना तमसील, आपके उस्ताद ने आपसे सवाल किया, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? टीचर को इसका नॉलेज है कि नहीं है, लेकिन वो फिर भी सवाल कर रहा है। तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि आप सवाल कर रहे हैं तो आपको जवाब नहीं मालूम है। उसूल नंबर 1, कई बार सवाल किया जाता है जांचने के लिए। दूसरी मिसाल,
آپ نے کہا میں بھوپال جا رہا ہوں، وہاں سے میں نے کہا وہاں سے میرے لیے مٹھائی لیتے آئیے گا۔ 2 دن بعد آپ بھوپال سے آ گئے، میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا بھوپال سے آ گئے آپ؟ میں سوال کر رہا ہوں، آپ بھوپال سے آ گئے؟ ارے میرے آگے تبھی تو میرے سامنے ہے۔ تو یہاں سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد دلانا کہ میری مٹھائی لائے کہ نہیں لائے۔ تیسری مثال، میرا موبائل فون اس جیب میں ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں موبائل کہاں ہے، موبائل کہاں ہے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا اور آپ کی جیب میں کیا ہے؟ آپ کر تو رہے ہیں سوال، لیکن آپ کا مقصد ہے توجہ دلانا کہ آپ اپنی جیب کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلا رہا ہے کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، چھڑی ہے، اس سے تم استعمال کرو فرعون کے جادو کو کاٹنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے سوال کر کے یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اس دن تم نے نہ کہا تھا کہ یہ جا کر خون و فتنہ کہیں گے، اور میں نے نہ فرمایا تھا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ سوچیں کہ ہمارے بچے اسلام کی بنیادی عقائد سے کتنا دور ہو گئے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی عمل صالح کا ذکر ہے، اچھے کام کرنے کا ذکر ہے، وہاں قید ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لائے اور نیک کام کیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا۔ تو پتہ یہ لگا اگر ہم کو امت میں تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 92 ہجری میں ان کی پیدائش ہے 92 میں، کہ جس چیز نے امت کو ابتدا میں عروج اور کامیابی دی، وہی چیز آخر میں لوگوں کو کامیابی دے گی، اور وہ یہ ہے اسلام سے جڑ جانا۔ 28 ہجری میں مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے بیزنٹائن سلطنت پہ حملہ کیا اور فتح حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں بیزنٹائن سلطنت بہت عظیم یونانی سلطنت، رومن سلطنت تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھ سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے احکام کو، اس کے نبی کی شریعت پہ ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بلندی دی ہے کہ ہم اتنی بڑی فوج پر ہم غالب ہو گئے۔ یاد رکھیے جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں، چاہے جنگ بدر کا واقعہ ہو یا اور کسی بھی جنگ کا واقعہ ہو، تو آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی تعداد وہاں کم تھی، لیکن یہ کم ہونے کے باوجود وہ جیتے کیوں؟ یہ سوچنے کا مطلب ہے۔ تو آپ کو جواب ملے گا ان کے اعمال اور عقیدے درست تھے، ان کا اخلاق بہت بلند تھا، اللہ کا خوف اور حضور کی محبت ان کے دل میں تھی۔ لیکن ایک دوسرا موضوع بھی ہے جس پہ میں گفتگو اب کروں گا۔ آپ کو زندگی میں کامیابی ہونے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے صرف روحانیت اور اخلاق کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے مسلمان اس زمانے میں مٹیریلسٹک، سائنسی اعتبار سے بھی سب سے آگے تھے۔ میں اس کی مثال دوں گا اور میرے سارے حوالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ میں کتابوں کے نام بتاؤں گا۔ مسلمان جب تک اس دنیا میں نفع دیتا رہا، لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہا، پوری دنیا مسلمانوں کو اپنا پیشوا مانتی رہی۔ میں مثال دوں گا آپ کو، جو مولانا نے چشمہ لگایا ہے، this spectacle was invented by a Muslim scientist called Ibn Haytham۔ ابن حیتم نام کے ایک مسلم سائنسدان نے اس چشمے کا ایجاد کیا۔ آپ کے اور ہمارے جسم میں جو خون دوڑتا ہے، بلڈ سرکولیشن، it was discovered by a Muslim scientist called ابن نفیس۔ دنیا کا سب سے پہلا میپ، نقشہ، مانچتر ایک مسلمان نے بنایا تھا۔ لفظ کیمسٹری عربی لفظ الکیمیا سے بنا ہے، انگلش لفظ شوگر عربی لفظ شکر سے بنا ہے،
اور بہت سے کانسٹیلیشن بروج میں نام نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے. جب تک مسلمان دنیا کو کچھ نہ کچھ فکر دیتا رہا دنیا والے اسلام اور مسلمانوں کی عزت کرتے رہے. مسلمانوں نے اسپین میں 711 سے لے کر 1492 1492 تک حکومت کی. 711 سے لے کر 1492 تک وہاں پر ٹماٹر، گیہوں، کھیتی کے طریقے، سچائی، پینڈولم کی گھڑی، یہ تمام غیر مسلم کتابوں میں لکھا ہے کہ ان سب کو ایجاد کرنے والے مسلمان تھے. اور یوروپ میں ایک شرط بنائی گئی تھی کہ وہی شخص میڈیکل کا پروفیسر بن سکتا ہے جس کو عربی زبان آتی ہو. عیسائیوں نے یہ اصول رکھا تھا کہ وہی شخص میڈیکل کا پروفیسر بن سکتا ہے جس کو عربی زبان آتی ہو، کیونکہ طب کی تمام کتابیں عربی زبان میں لکھی گئی تھی. لیکن ایک کہاوت ہے، Your glorious past does not guarantee a brighter future. آپ کا ماضی کتنا بھی روشن کیوں نہ ہو، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کی مستقبل بھی روشن ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس دنیا میں، اس نظام پر جو رہے گا وہ کامیاب ہوگا. کیا ہم اس نظام پر ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں، فلسطین کا، اور لمبا سفر تھا. اصول یہ ہوا کہ کچھ دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھیں گے اور کچھ دیر ان کا غلام، باری باری سے، کیونکہ سفر لمبا تھا. اب اتفاق سے جب فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں تو غلام کی باری تھی. غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹ پر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کا رکاب پکڑ کر جب داخل ہوئے تو لوگوں نے سوچا، عیسائیوں نے، کہ ارے ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ، جو مالک ہوتا ہے وہ اونٹ پر بیٹھتا ہے اور غلام، نوکر، خادم نیچے چلتا ہے، تو ہو نہ ہو عمر وہ ہیں جو اونٹ پر بیٹھے ہیں. جب پتہ لگا کہ عمر وہ نہیں، نیچے ہیں، تو دنگ رہ گئے. کیا اسلام کی اس تعلیم کو ہم عمل میں لائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کے سب سے مقرب وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے. کیا ہم نے اسلام کی اس تعلیم پر عمل کیا ہے؟ نہیں. ہمیں تکبر آ گیا ہے. کسی کو اپنے خوبصورتی کا تکبر، حسن و جمال، ہم گورے ہیں، ہماری آنکھ نیلی ہے. کسی کو تکبر اپنے دولت کا کہ ہم کروڑپتی ارب پتی ہیں. کسی کو تکبر اپنے علم کا، کسی کو تکبر اپنی طاقت کا. نوجوان بچے یوں ہاتھ تان کر چلتے ہیں. کسی کو تکبر اپنے حسب و نسب کا. اسلام کی وہ کون سی تعلیمات تھی جس کے بنا پر عرب کے وہ لوگ جو آدھا پیٹ کھاتے تھے، جو گرم ریت پر چلتے تھے، لیکن ایمان کا جذبہ تو تھا، ساتھ ہی میں تحقیق کا جذبہ تھا. وہ تحقیق کی جستجو ہمارے اندر سے جاتی رہی. ہم جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں تو اخلاقی زوال ہوا ہے، علمی زوال ہوا ہے، سائنس کے اعتبار سے ہمارا زوال ہوا ہے. جب ساؤتھ انڈیا میں سلطان ٹیپو اپنے علاقے میں توپ اور کیمیکل کی تعلیم دے رہے تھے تو لکھنؤ میں نواب کباب کی قسموں پر کتاب لکھوا رہے تھے. یعنی سوشیولوجی کا پہلا اصول، سماج شاستر کا پہلا اصول. حضرت سے گزارش کیجئے، میری گزارش ہے کہ میری گزارش کو حضرت قبول کر لیں تو میری قبول ہو. جی ایک کرسی اور کا انتظام کر دیجیے. وہ کرسی آ گئی ہے.
نہیں حضرت، مجھے خوشی ہوگی کہ میں دو سادات کے بیچ میں بیٹھ گیا ہوں، تو میری تو خواہش کا راز رکھ لیں۔ حضرت ہمارے میر جلسہ وہ آ جائیں گے، حضرت کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، یہاں کو سن ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول فرما دیا، بتا دیا کہ مسلمان کیوں ذلیل ہوں گے، اس کی وجہ بیان کی، اور یہ بھی بتا دیا کہ پھر اقتدار کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ بخاری شریف کی لمبی حدیث ہے، میں اس کو پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان قریب قیامت کے نزدیک ایسا وقت آئے گا جب مسلمانوں کے وسائل، ریسورسز، شدھ ہندی میں کہیں تو سنسادھن، تیل کے کنویں، کوئلے کے کدان، یہ تمام چیزیں، گیس کے کنویں وغیرہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے وسائل دشمن اسلام کے ایسے بانٹیں گے جیسے تم دسترخوان پہ کھانا بانٹتے ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ ہم اتنے ذلیل اور رسوا کیوں ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد، جن سنکھیا، پاپولیشن تھوڑی ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم تو اتنے ہوگے جتنے سمندر میں جھاگ۔ حضور نے کیا مثال فرمائی؟ سمندر میں جھاگ۔ آپ کبھی سمندر کے قریب جائیں، سمندر میں جھاگ بہت ہوتا ہے، لیکن ہوا اور پانی کا جب جھونکا آتا ہے تو وہ جھاگ کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ یعنی سمندر میں جھاگ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن قوت کچھ نہیں ہوتی۔ آج 51 مسلم ملک ہیں، ہر شہر میں مسلمان ہیں، لیکن حالت کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہماری تعداد اتنی زیادہ ہوگی اس کے باوجود ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دو وجہ ہوگی۔ ایک، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، اور دوسری، تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی گھس گئی ہے، اس کے متعلق حضور نے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، جس کو امام ابو داؤد نے سنن میں حسن سند سے روایت کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم ذلیل اور رسوا ہوگے جب تمہارے اندر بیعلینا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بیعلینا کیا ہے میں بھی بتاؤں گا۔ اور جب تم گایوں کے پونچھ کو پکڑ کر کھیتی پہ بہت زیادہ توجہ دو گے تو تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، اور جب تک کہ تم اس کو چھوڑ کر واپس اسلام کی طرف نہیں آؤ گے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت نہ دی جائے گی۔ تو حضور نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا، بیعلینا میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ لفظ عینا کیا ہے؟ یہ جو لوگ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس پڑھتے ہیں وہ معلوم ہے۔ بیعلینا جس کو حناف نے ناجائز فرمایا، حنابلہ نے ناجائز کیا، مالکیوں نے ناجائز کیا، شوافی نے مکروہ کہا، وہ بھی مختصر، ان کے ہیں بھی کہا اس سے پرہیز کرو۔ یہ ربا سے بچنے کا ایک طریقہ، لوگ سوچتے ہیں دراصل ربا ہے۔ بیعلینا کیا سمجھ لیجیے، آپ میرے پاس آئے، آپ کو 500 روپے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے کہا یہ لیجئے موبائل فون میں آپ کو بیچ رہا ہوں 600 روپے میں۔ آپ نے لے لیا اور کہا میں اس کی 600 روپے 1 مہینے بعد دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی محفل، اسی نشست میں یہ موبائل فون جو میرا تھا، جو آپ خرید چکے ہیں، مجھے واپس بیچا اور کہا یہ آپ خرید لیجئے 500 روپے میں۔ آپ ان کو کتنا چاہیے تھا؟ 600 روپے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے کہا میرا موبائل لے لیجئے 600 روپے میں، میں نے آپ کو 600 روپے میں بیچ دیا۔ آپ نے کہا میں 600 روپے آپ کو 1 مہینے بعد دوں گا۔ آپ نے اسی نشست میں مجھے یہ موبائل واپس بیچ دیا، کہا میں آپ کو 500 روپے میں بیچ رہا ہوں، میں نے آپ سے لے لیا 500 روپے میں، اور اب آپ مجھے اور میں نے آپ کو 500 روپے دے دیے۔
دے دیے، اب آپ مجھے واپس کتنا کریں گے 1 مہینے بعد؟ 600۔ تو دراصل یہ 500 پہ 100 روپے کی ربا ہے، لیکن آپ اس ربا کو نام دے رہے ہیں انباء الینا۔ حضور نے فرمایا جب یہ امت میں عام ہو جائے گا تم ذلیل اور رسوا ہو گے۔ آج ہم پڑھاتے ہیں، میں بچوں کو اسلامک بینکنگ اور فائنانس میں پڑھاتا ہوں، پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج چلے جائیے آپ اس ملک میں یا کہیں بھی، لوگ زنا میں مبتلا ہیں، لوگ ربا میں مبتلا ہیں، اور یاد رکھیے پورے حدیث شریف کے ذخیرے کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا اعلان جنگ کا 2 لوگوں کے خلاف ہے، صرف 2 لوگوں کے خلاف حدیث شریف میں جنگ کا اعلان ہوا ہے۔ ایک وہ جو لوگ ربا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے بغض اور بیر رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، دوسرا فرمایا جب تم گایوں کے پونچھ کے پیچھے ہوگے، یہ عربی میں مجاز ہے، محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس طرح ایک کسان، یہاں کسان کی مذمت نہیں کی گئی ہے، کہا کہ جس طرح لوگ دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح تم کھیتی میں اگر ایسے مشغول ہو جاؤ کہ نماز روزہ اور دین کو چھوڑ دو، دنیا میں اتنا زیادہ مبتلا ہو جاؤ گے کہ تم آخرت کو اور دین کو تم چھوڑ دو گے تو تمہاروں کو ذلیل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ آخر کیا بات ہے کہ وہ روب تھا، وہی 2 پاؤں پر وہ لوگ بھی چلتے تھے جن کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہے شرما رش کرتے، اور آج ہمارے نوجوان بچے ہیں، ان کا کیسا عمل ہے جن کو دیکھ کے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ، کیا اللہ کی پناہ کی مسلمان نوجوان ایسا ہو گیا ہے۔ تو ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کل کے انتظار میں ہیں کہ قیامت کے انتظار میں؟ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ سیدنا امام مہدی کے آنے کی ہمیں منتظر ہیں، یا سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہیں؟ یاد رکھیے قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، لیکن موت کب آئے گی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ حضور نے فرما دیا جب تم موت سے نفرت کرو گے تو تم ذلیل اور رسوا ہوگے۔ امام ابو داؤد حدیث نقل فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امت میں زنا عام ہو جائے گا تو تم پر ایسی بیماریاں آئیں گی جس کا نہ تم نے نہ تمہارے بزرگوں نے کبھی سنا ہوگا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب یہاں بالغ عاقل بیٹھے ہیں، اس کے آ جانے سے کتنی برائی آئی ہے اس کو بتانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا تھا، پھر فرمایا کہ جب تم کتاب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے مطابق فیصلہ کرو گے، اور یہاں پر ایک حدیث شریف میرے ذہن میں آئی جس کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کو اپنے شریعت کی گانٹھ کو یوں کر کے کھولیں گے کہ ایک عورت ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھے گی، یعنی اس کو شریعت کا لحاظ نہ ہوگا، لوگ اپنی مرضی سے شریعت بنا لیں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ علماء بتا رہے ہیں کہ یہ کرو، ہمارے لوگ اپنے مرضی سے فتویٰ لے کر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرما دیا تھا جب تم آپس میں لڑو گے تو تمہارے اوپر ایسے حکمراں مسلط کر دیے جائیں گے جو تم پر ظلم اور ستم کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے آج پوری دنیا میں کیا ہے، پوری دنیا میں، صرف ہندوستان کے مسائل کو نہیں پیش کر رہا، سعودی عرب میں، یمن میں پچھلے 7 سال سے جنگ چل رہی ہے۔ آخر امت میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مالی طور پر سکچر کمیٹی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ہندوستان کے مسلمان علمی طور پر، معاشی طور پر سب سے پچھڑے ہیں۔ لیکن ایک بات حیرت کی ہے، دنیا میں تیل اور گیس سب سے زیادہ اسلامک ملک میں ہے، لیکن وہاں سائنس میں کوئی تحقیق نہیں ہو رہی ہے۔
کیا بات ہے؟ تو پتہ یہ لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں فرمایا قیامت کے دن ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے، ہر شخص سے۔ پہلا سوال ہوگا تم نے اپنی زندگی کیسے بتائی؟ دوسرا سوال ہوگا تم نے اپنی جوانی کیسے بتائی؟ اب غور کیجئے، جوانی تو زندگی میں شامل ہے، لیکن خاص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خاص جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا تم نے آمدنی کہاں سے حاصل کی؟ چوتھا سوال ہوگا تم نے اس آمدنی کو خرچ کہاں کیا؟ اور پانچواں سوال ہوگا تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ ہمارے نوجوان تصور کریں اور غور و فکر کریں۔ کیوں؟ سوشیولوجی کا اصول ہے کہ سماج میں جو تبدیلی آتی ہے وہ 1 دن یا 2 سال میں نہیں آتی ہے۔ میں اس کی 2 آسان مثالوں سے پیش کروں گا ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن آئین سے۔ 1950 میں قانون بنا کہ جہیز لینا پاپ ہے، قانوناً جرم ہے، بنا 1950 میں۔ 1950 میں قانون بنا کہ ماں کے پیٹ میں چیک کروانا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، جینڈر ٹیسٹ کروانا، اس کے بارے میں بھی بنا کہ یہ غلط کام ہے۔ 1950 میں قانون بنا کہ یہ چھوا چھوت جو اس زمانے میں بہت زیادہ تھا اس ملک میں، ہمارے اس عظیم ملک میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جہاں کسی ایک خاص برادری کے چھو دینے سے لوگ پانی نہیں پیتے تھے، کہا اس طرح کے کوئی کام کرے گا تو وہ جیل جائے گا۔ 1950 میں یہ قانون بنا، اس کے باوجود 2022 میں یہ ہم کو سننے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ لوگ جہیز مانگ رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ جاتی واد اور چھوا چھوت چل رہی ہے۔ کہنے کا مطلب اتنی کوششوں کے باوجود کہ جو ایسا کرے گا پولیس پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالتی ہے، کورٹ کیس ہوتا ہے، حکومت لگی ہوئی ہے، دھیرے دھیرے سماج میں تبدیلی آتی ہے۔ تو سماج میں جو تبدیلی آتی ہے وہ پنکھے کی طرح نہیں آتی ہے کہ پنکھا 2 پر چل رہا ہے، حضرت نے فرمایا کہ گرمی زیادہ ہے اس کو 3 پر کر دو، ہم نے یوں نوب گھمایا اور پنکھا 3 پر ہو گیا۔ ہمارے نوجوان بچوں کو یہ سب سے پہلے بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے قوم، اپنے ملک، اپنے سماج کے لیے ہمدرد ہیں تو اس بات کو سمجھ لیں سماج میں تبدیلی دھیرے دھیرے آتی ہے، لیکن اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ چاہتے ایک دن کی تقریر سے، ایک دن کے جلسے سے ہماری امت میں تبدیلی آ گئی۔ آج سید صاحب کی تقریر سنی تو آج تہجد بھی پڑھیں گے، آج چاشنی پڑھیں گے، 3 دن ہوا تو فجر اور غائب اور مغرب غائب اور عشاء غائب۔ تو مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افلا تدبرون افلا تفکرون، اللہ کی نشانیوں میں غور اور فکر کرو۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر آ رہے تھے تو چیونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی۔ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری تھی پتہ لگانے کی کہ چیونٹیاں آپس میں بات کیسے کرتی ہیں، ٹھیک ہی نہیں، اشارہ ہے۔ لیکن غیر مسلموں نے اس پہ تحقیق کی اس آیت پر، and they found out that ants release a chemical called pheromones. It is through these chemicals that the ants communicate. غیروں نے اس آیت پہ غور کیا اور پتہ لگایا چیونٹیاں ایک قسم کے رسائن کو چھوڑتی ہیں اور اس رسائن کے ذریعے ایک دوسرے سے وہ گفتگو بات چیت کرتی ہیں۔ تو ہم نے قرآن مجید کو تلاوت تو کی لیکن اس پہ غور اور فکر نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوہے کے متعلق، سورہ حدید پوری ایک سورہ ہے، عربی زبان میں آئرن کو حدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو یونیورس میں وہاں پیدا فرمایا۔ آج ہم کو غور کرنا چاہیے تھا
کہ یہ جو آئرن ہے، جو لوہا ہے، کہاں ملتا ہے؟ آئرن اور میں لوہے کی کانیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا اٹ واز کریٹڈ ان دا یونیورس۔ سائنس آج پتہ لگائی کہ جب کائنات وجود میں آنے سے پہلے جو بگ بینگ ایکسپلوژن ہوا، اس سمے وہ لوہا وہاں سے زمین پر آیا۔ کہنے کا مطلب کہ ہم نے اپنے عبادتوں کو، ہم میں سے بھی ابھی 5% لوگوں نے تلاوت کی لیکن غور اور فکر نہیں کیا۔ ایک اور مثال لیتا ہوں، حکومت نے کہا سوچھ بھارت ابھیان ہم نے شروع کر دیا، صفائی آدھا ایمان ہے، اسلام میں صفائی کا بڑا خیال ہے، اچھی بات ہے۔ میرا ایک سوال ہے بڑی ادباً، ہم ہمیشہ دوسروں کو علمبردار بننے کے لیے دعوت کیوں دیتے ہیں؟ حضور کی حدیث ہے، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اس کو جہاں سے ملے مل جائے۔ ہم نے پہلے اپنے ذخیرے کو دیکھا، ہم نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم تولو تو جھکتا ہوا تولو، کیا اس پہ عمل کیا؟ جب ایک دوسرے سے ملو تو مسکرا کر ملو۔ آج آپ کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، گورنمنٹ یا پرائیویٹ میں، جو وہاں ریسیپشن میں استقبال میں جو شخص کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کا مسکرا کر کے استقبال کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آج محققین نے، علم نفسیات کے ماہرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملتے ہیں تو دل میں الفت پیدا ہوتی ہے اور تجارت اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں کہ ہم نے سائنس کو بھی چھوڑ دیا، اخلاق کو بھی چھوڑ دیا، علم کو بھی چھوڑ دیا، عمل کو بھی چھوڑ دیا، اور ہم سوچتے ہیں کہ جمعے کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اور بریانی کھا کر ہم بہت بڑا کام کر لیتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنو اسرائیل کا پورا واقعہ تفصیل سے فرمایا ہے۔ ان میں جو قوم لوط کا واقعہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام کو چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو غالب فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، ہے اور رہے گا، ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا اصول بنایا ہے۔ اس کو غور کیجئے، خاص کر کالج کے بچے۔ کوئی بچہ آئے کہے گا حضرت ہم تو حق پر ہیں تو ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ بچے اکثر کالج میں سوال کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس چھوٹے فلسفے کو آپ نے سمجھا نہیں۔ آخرت میں کامیابی کا اصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو اس کو زبان سے پڑھا، دل میں قبول کیا اور اس کی موت بھی اس پر ہوئی، شرط ہے، اس پر موت ہونا شرط ہے، حضور علیہ السلام اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس کو جنت مل جائے گا۔ لیکن اس پہ موت ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، تفسیر کبیر کے مفسر، ان کا مشہور واقعہ امام بجوری نے کتاب النفس میں نقل فرمایا، اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو کتنا علم تھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تفسیر کبیر 30 جلدوں میں دیکھ لیجیے۔ ان کا آخری وقت، روح قبض ہونے کا معاملہ ہے، شیطان آ گیا۔ کہا فخر الدین اللہ ایک ہے، اس کی دلیل دو، کیونکہ اگر آپ تفسیر کبیر پڑھیں گے تو انہوں نے ایک ایک بات میں 15 20 دلیلیں دی۔ کہا اللہ ایک ہے، اس کی دلیل لو۔ اب وہ جب کوئی واقعہ بیان دلیل دیتے، ابلیس کو کتنا علم ہے معلوم ہی، وہ ان کی دلیل کو کاٹ دیتا۔ اب پریشان، روح قبض ہونے والی ہے۔ ان کے استاد، ان کے پیر و مرشد روشن ضمیر دور کہیں وضو کر رہے تھے، ان کو علم ہوا کہ میرا مرید جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ وضو کر کے اٹھے، فرمایا اے فخر الدین کہہ دے کہ میں اللہ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں۔ تو پتہ یہ لگا کہ ہمارے وہ نوجوان جو اس خوش فہمی میں ہیں
کہ ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ اچھا ہے اور ہم کو معاذ اللہ کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے عمل نہ کرنے سے خطرہ اس بات کا ہے کہ خاتمہ بالخیر نہ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو ہم کو زندگی بھر شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جو شریعت سے ہٹ گیا ہے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو زندگی میں کامیابی کی کیا اصول ہیں؟ حضور نے فرمایا وعدہ خلافی مت کرو۔ فرمایا جس نے وعدہ خلافی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ مان لیجیے تاجر ہیں، آپ ٹوپی کی تجارت کرتے ہیں، میں نے آپ سے کہا مجھے آپ ٹوپی دے دیجئے، تو آپ نے کہا بھائی اتنے آپ 1000 ٹوپی لے رہے ہیں، 5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہوئی۔ میں نے کہا میں 2 مہینے میں 5 لاکھ واپس کر دوں گا، میں نے 2 مہینے میں واپس کر دیا۔ اب اگلے بار جب میں آپ سے پھر ٹوپی مانگوں گا تو آپ کا مجھ پر اعتماد ہے کہ بھائی یہ تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ سب کو جتنے لوگ یہاں موجود ہیں معلوم ہوگی کہ آج دنیا میں تجارت چاہے آپ بینک سے لون لیں یا کسی ویپاری سے لون لیں یا سامان لیں، جو آدمی اپنے زبان اور وعدے کا پکا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یاد رکھیے حضور کی یہ تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس پہ اگر غیر عمل کریں گے تو وہ بھی اس تجارت میں کامیاب ہوں گے۔ جس طرح حضور کی تعلیمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ جو عمل کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اسی طرح حضور نے اس دنیا میں زندگی بتانے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جانا نہیں طب نبوی میں حضور نے سائنس کے متعلق کیا فرمایا ہے، حضور نے اخلاقیات کے متعلق کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا the best among you are those who are best to their women، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ آج سماج میں کیوں پرابلم پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی پریوار میں جو ہے سکون نہیں ہے، بیوی شوہر پہ بیلن چلا رہی ہے، شوہر بیوی پہ چپل چلا رہا ہے، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ تو چاہے آپ فیملی یونٹ کو لیجئے، چاہے بین الاقوامی سطح پر آپ معاملات کو دیکھ لیجئے۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ کوئی میں اصول شاشی یا کسی شرح مانی الاثار سے حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ سے حوالہ دے رہا ہوں۔ 1950 میں دنیا کے تمام ممالک نے جنیوا میں کنونشن کی، ایک سمیلن کیا اور ہر ملک کا ایک نمائندہ وہاں موجود رہا۔ کس بات پر ہوا؟ 1950 تک جو لوگ کالے ہوتے ہیں ان کو امریکہ اور یوروپ میں پنجڑے میں بند کر کے بیچا جاتا تھا، انسان کو بیچتا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلجیم جو یوروپ کا ملک ہے وہاں پر کالے بچوں کو، حبشی بچوں کو پنجڑے میں رکھ کر چڑیا گھر میں جس طرح ٹکٹ دیا جاتا ہے ویسے کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو 1950 میں دنیا کے لوگ جاگے اور انہوں نے ایک عالمی منشور بنایا جس کو کہتے ہیں انسانی حقوق کا عالمی منشور، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اور کہا 1950 میں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تم میں کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے، کوئی کالا کسی گورے سے افضل نہیں ہے، کوئی عربی کسی عجمی سے افضل نہیں ہے، کوئی عجمی کسی عرب سے افضل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو ہم نے حضور کی سماجی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، حضور کی سائنس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا شہد میں تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں کالونی کے متعلق فرمایا گیا کتنے مسلم سائنسداں ہم نے پیدا کیا جو شہد اور کلونجی پہ ریسرچ کریں۔ ہم کو سوچنا ہے قیامت آئے گی، برحق ہے، لیکن آپ اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھیے
کہ اب تو قیامت آنے والی ہے. نا، قیامت آنے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نزول، اس سے پہلے سیدنا درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول سے پہلے دمشق میں جب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام واپس آئیں گے تو ایک غیر مسلم نے آپ سے سوال کیا کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے، تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آ رہے ہیں تو حضور کیسے خاتم النبیین ہو گئے؟ میں بول رہا ہوں آپ سروے کر لیجئے، ہمارے 90% نوجوان بچے اس بنیادی عقیدے کا جواب نہیں دے پائیں گے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پہلے سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے. اور مشہور حدیث مسند کی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. کیوں نماز پڑھیں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس بار میں نبی بن کر نہیں، حضور کا امتی بن کر آیا. ہمارے بچوں کو معلوم نہیں قیامت کی نشانیاں ہم نے کیوں نہیں بتائی. تو بات یہ ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا علم دو. امام سیوطی نے نقل فرمایا ضعیف سند سے، جو فضائل اور مناسب میں قبول ہے. امام دیلمی نے مسند الفردوس میں بھی نقل فرمایا ضعیف سند سے. پہلا قرآن مجید کا علم، دوسرا فرمایا میرے متعلق علم یعنی حضور کے متعلق علم، تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق علم. ہم سوچیں کہ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ معاذ اللہ یہیں پر مستشرقین نے ڈنڈی ماری ہے. مستشرقین نوجوان بچوں کو کیا فکر دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ اسلام میں کمی ہے اس لیے تم پچھڑ رہے ہو. اسی لیے میں نے شروع میں اسلام مسلمانوں کے کارناموں کا ذکر کیا کہ اگر معاذ اللہ اسلام میں کمی ہوتی تو وہ کامیاب نہ ہوتے. تو پتہ لگا اسلام میں کمی نہیں ہے، کمی مسلمانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں اسلام کو غالب فرماؤں گا، مسلمانوں کو غالب فرماؤں کا وعدہ نہیں ہے. آج میں چھوٹی سی مثال پڑھتا ہوں اور میری ساری باتوں کو آپ کراس چیک کر سکتے ہیں. پوپ جان پول جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پیشوا ہے اور اس سمے دوسرے ویٹیکن میں پوپ ہیں، اس سے ملنے کے لیے جب امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جاتا ہے، دیکھیے انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا تقریر کے بعد، بیوی نے سر ڈھک لیا، بیٹی نے چہرے پر ایک جال نما نیٹ گرا دیا. میں نے پوچھا اپنے بچوں اور بچیوں سے کہ کیا بات ہے کہ یہ لڑکیاں جو پوری دنیا میں اسکرٹ میں گھوم رہی ہیں، بال کھول کر گھوم رہی ہیں، اور دنیا کے سب سے مضبوط ملک کے پریزیڈنٹ کی بیوی اور بیٹی ہیں، آخر کیا بات ہے کہ جب وہ اپنے مذہب کے سب سے بڑے پیشوا سے ملنے گئی تو اپنے سر کو ڈھک لیا اور چہرے کو ڈھک لیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کہا وہ ان کے مذہب کے پیشوا ہیں، لہذا تعظیم کے لیے. کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. میں نے کہا اچھا. اسی طرح ہندو مذاہب میں جب خواتین مندر جاتی ہیں تو اپنے سر کو آنچل سے ڈھک لیتی ہیں. آپ دیکھیے گا جا کر. کیوں؟ کہا نہیں، وہ ان کے مذہب میں ہے کہ جب عبادت یا تعظیم کرو تو سر کو ڈھک لو. میں نے کہا بس ہمارے مذہب میں یہی کہا گیا ہے کہ وقتاً فوقتاً تعظیم مت کرو، ہر وقت تعظیم کرو، اس لیے ہر وقت چہرہ ڈھکنے کو کہا گیا. آپ ایک نن کو دیکھیے جو خاتون کام کرتی ہے چرچ میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نن یا سسٹر. جو گرجا گھر میں کام کرتی ہے اس کا لباس کیا ہوتا ہے؟ وہ جینز ٹی شرٹ نہیں پہنتی ہے، وہ ساڑی نہیں پہنے گی، وہ اوپر سے نیچے تک ایک ڈھیلا کپڑا پہنے گی، اس کے سینے پر ایک کپڑا لٹک رہا ہوگا، اس کے سر پر کور ہوگا، بازو پورے بند ہوں گے. آخر کیوں؟ میں نے پوچھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے ممبئی میں پوچھا ایک پادری سے، کہا یہ ہمارے مذہب کی خاص عورتیں ہیں،
ہم چاہتے ہیں دنیا والے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے ان کو ایسا کپڑا پہناتے ہیں جس سے پتہ لگ جائے کہ یہ خاص عورتیں ہیں اور لوگوں کے دل میں عزت آئے۔ میں نے کہا آپ اور ہمارے میں بس یہی فرق ہے، آپ بس ان خاص عورتوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم ہر عورت کو عزت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں نقاب پہناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اور ہم اور ہمارے بزرگوں نے جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچایا، سچائی دی، حضرت موجود ہیں ہمارے بزرگ، آپ ان سے پوچھیں، میں اپنا واقعہ بتاؤں، میں تو عمر زیادی نہیں ہے، میں نے بچپنے میں دیکھا جب رات کو وہ جو ٹریفک پولیس آفیسر ہوتے ہیں وہ گاڑی روکتے ہیں تو پوچھتے تھے نام کیا ہے، آپ نے کہا فلاں، مسلم نام ہوا تو جاؤ، چیک نہیں کرتے تھے کہ مسلمان نے تھوڑی شراب پیا ہوگا۔ آج آپ کچھ بھی ہو وہ آپ کا بریتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں میں شراب، جوا، زنا، تمام برائی آ چکی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ جو بات پہلے 17-18 سال کے بچوں کو علم ہوتا تھا، اب 7-8 سال کا بچہ یہ ہو گیا ہے۔ تو ہم اگر پریشان ہیں تو معاذ اللہ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اسی اسلام پر عمل کر کے 313 لوگوں نے ہزاروں پر فتح حاصل کی تھی۔ اسی اسلام پر عمل کر کے لوگوں نے دنیا کو بڑے بڑے سائنسداں دیے، لوگوں نے فکر دی، اسی اسلام پر عمل کر کے ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا تصور ہم نے محدود کر دیا ہے۔ ہم سوچتے اسلام صرف یہی ہے کہ نماز پڑھ لو، اور میں بتاؤں بڑے دکھ کے ساتھ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آج؟ برائی آئی ہے کہ نہیں بتائیے؟ تو ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ ہم دنیا پر حکومت کریں، ہم خواہش تو کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے تہجد گزار ہو جائیں، لیکن کیا ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ویسے بنایا ہے؟ پریشانی آئی ہے، لیکن میں 2-3 پریشانیوں کا ذکر کروں گا پھر تاریخ کے حوالے سے۔ آپ نے کیوبا کا نام سنا ہے؟ ایک ملک ہے کیوبا، سینٹرل امریکہ میں ہے۔ امریکہ نے وہاں پچھلے 40 سال سے سینکشن لگایا ہوا ہے، یعنی اگر کوئی ملک کیوبا کے ساتھ تجارت کرے گا تو امریکہ اس ملک کو بولے گا ہم تمہارے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ پچھلے کتنے سال سے؟ تقریباً 40 سال سے۔ لیکن آج دنیا کے بہترین نرس جو ہے وہ کیوبا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ فلسطین کا تو نام سنا ہوگا، پچھلے 40 سال سے اسرائیل وہاں بمباری کر رہا ہے، لیکن فلسطین کے لوگ آج بھی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، عالم بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال دعا کی، تب دعا قبول ہوئی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ وہ قوم اور اس نبی کی امت ہے جو آگے بڑھتی رہتی ہے۔ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ملک کے اور عالمگیر سطح پر کچھ ایسے حالات ہیں، وہ حالات ہماری وجہ سے ہیں، یہ بتا دوں۔ اب اس میں تبدیلی کے لیے ہم کو استغفار کرنا پڑے گا۔ میں نے کورونا میں دیکھا جب اتنی بڑی وبا آئی تھی تو سوچا کہ بھائی اب لوگ روئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی کریں گے، اللہ بچائے، اللہ اپنے امان میں امان میں رکھے۔ ہمارے نوجوانوں میں کورونا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی صاحب۔ ہم کس حالت میں ہو گئے ہیں؟ آج ہماری زبان لی جا رہی ہے، آج ہمارے بچوں کو احساس کمتری ہے کہ جو داڑھی ٹوپی کرتے پجامے والے ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ پچھڑے ہیں، اور جو کم کپڑا پہنے وہ ماڈرن ہیں، لہذا سب سے ماڈرن وہ چوپائے جانور ہیں کہ ننگے گھومتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں احساس کمتری؟
اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے بچوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ آپ نے کیا اپنے بچوں سے ایک بنیادی سوال کیا؟ بیٹا، یہ دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی دھرم اور ریلیجن میں نام نہیں لوں گا، اس میں یہ شرط ہے کہ جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوگا وہ شادی نہیں کر سکتا. یہ شرط ہے ہر مذہب میں اسلام کو چھوڑ کر. کبھی بچے نے سوال کیا کہ یہ مسئلہ کیوں ہے؟ نہیں. جب آپ اس کی حکمت بتائیں گے تو وہ بولے گا واہ. It is written in the books of all these religions without naming them that a woman is the source of all evil. So once you marry a woman, you will get those evil things in you, and you being the head of the religion, since you will have evils, you cannot become the head of the religion. ایک عورت میں تمام برائیوں کی جڑ ہے. اگر آپ کسی عورت سے شادی کریں گے تو وہ برائی آپ میں بھی آ جائے گی, اور جب وہ برائی آپ میں آ گئی تو آپ مذہبی پیشوا نہیں بن سکتے. لہذا دنیا کے تمام مذاہب میں نام نہیں لے رہا ہوں, شرط ہے کہ جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوگا اس کا بیچلر برہمچر ہونا. عورت کو برائی کی جڑ. ایرسٹوٹل, جو ہمارے بچے ہسٹری کے اور پولیٹیکل سائنس کے ہیں, ایرسٹوٹل اور سوکریٹس کو دنیا میں افلاطون کو اور سقراط کو دانشور بنا کر پیش کیا جاتا ہے. افلاطون نے کیا لکھا اپنی کتاب میں؟ عورت اور جانور بنا لاٹھی کے قابو میں نہیں آتے. اور اسلام نے کیا کہا؟ کہا جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. کہا نکاح آدھا ایمان ہے. تو اسلام کی تعلیمات کتابوں میں تو ہے, اسی لیے یوروپ اور امریکہ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے, کیونکہ وہ لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے دو فیز تھے. پرانے زمانے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا صوفیاء کرام کی وجہ سے, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے, ان کے کرامات سے. آج وہ دور رک چکا ہے. آج جو عیسائی حضرات یوروپ میں امریکہ میں اسلام قبول کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں اس مذہب کی اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی. لیکن بڑے دکھ کے بعد ہم جو مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, جو اٹھتے ہیں تو بغل میں اذان سنتے ہیں, مسجدوں اور مدارس کو دیکھتے ہیں, ان کے دلوں میں اسلام کو جاننے کی کوئی خواہش نہیں, کیونکہ ہم کو یہ چیز آرام سے مل گئی. آپ وہ حدیث شریف بھول گئے صحیح مسلم کی؟ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں سفر پہ ہیں اور کھانا ختم ہو گیا. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ کھانا ختم ہو گیا, کچھ کیجئے. حضور نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ. تو بعض صحابہ جانور کی جو گوشت کی ہڈی بچی تھی کھانے کے بعد اس کو چبلاتے تھے, بعض کھجور کی گٹھلیوں کو رکھ کے چبلا کر پیٹ بھرتے. وہ سامنے رکھا گیا, حضور نے اس پہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی حمد کی. یاد رکھیے صحابہ اکرام نے وہ قربانیاں دی ہیں, اسلام کو پھیلایا ہے. وہ ہم کو آج, ہم تو گاڑی سے فلائٹ سے اترے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کر آ گئے, غازی صاحب کے گھر میں ہم نے گوشت بھی کھایا, چائے بھی پی, کافی بھی پی, بہترین میں, اور ہم اتنی سہولت میں دین کا کام نہ کریں, اور ہم چاہتے ہیں کہ دین اپنے آپ پھیل جائے. یاد رکھیے اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں ہے, وہ غیروں کے دلوں میں ایمان کا جذبہ ڈالے گا اور ان سے اپنے دین کا کام لے لے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر آپ عربی زبان تھوڑا گرامر جانتے ہیں تو عربی زبان میں جب کسی ناؤن کے ساتھ, سنگیا کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل ال لگتا ہے تو وہ اگر ایک ہی ورڈ کے ساتھ دو بار لگ رہا ہے تو وہ ایک چیز کو دکھاتا ہے. تو اس آیت میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو پریشانی کے ساتھ دونوں آیتوں میں ال لگا ہے, یعنی پریشانی ایک ہوئی کیونکہ ایک ناؤن کے ساتھ ال لگا ہے. لیکن آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ال نہیں لگایا ہے اس آیت میں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں اسرا کے آگے ال نہیں لگا ہے. یعنی کیا اصول ہوا کہ ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں.
یہ آپ تفسیر دیکھ لیجیے. اسی لیے اور یہ بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے، پریشانی کے ساتھ. کیوں؟ کہ یہ بندے مومن میں رہے کہ بس پریشانی اب ختم ہونے والی ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں؟ ٹائم بتا دیجیے گا مجھے. ٹھیک، مجھے اشارہ کر دیجیے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. جزا اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیا ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم دیکھیں اتنی بڑی آبادی، ہم نے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اور دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں. میں ایک دم بنیادی بات بتا رہا ہوں. آپ اپنے گھر میں دین کو شروع کریں، اس کے بعد پڑوسی محلے اور شہر کو جائیں. ہم نے اپنے گھروں میں دین کا نظام قائم نہیں رکھا ہے. اور پھر وہی بات ہے، وقت لگے گا. 1857 میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آزادی کی جنگ کو چھیڑا، اس میں ہمارے علماء اہل سنت سب سے آگے تھے. ان میں کچھ شہید ہو گئے، اور 1947 تک وہ اس دنیا میں نہ تھے. 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا. یہاں ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا 1857 والے نے وہ محنت نہ کی ہوتی تو کیا 1947 میں ہم کو کامیابی ملتی؟ نہیں ملتی نا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے، میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں، غور کیجئے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حدیث شریف کی روشنی میں حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی اوسط عمر 60 سال سے 70 سال. تو تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہماری یہ 60-70 سال کی جو عمر ہوتی ہے، جو ہماری پوری زندگی ہوتی ہے، یہ تاریخ میں ایک نقطہ ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ 1400 سال کی اسلامی تاریخ، اس سے پہلے بنو آدم کی تاریخ، اور قیامت تک جو وقت آنے والا ہے، اس لمبی تاریخ میں ہماری 60-70 سال کیا ہے؟ نقطہ ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہماری نسلوں میں تبدیلی آئے، شوق آئے، تو اس کے لیے ہم کو بسم اللہ اور آغاز آج کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ سوشل تھیوری ہے. سماج شاستر میں پڑھایا جاتا ہے کہ سماج میں جو پریورتن تبدیلی آتی ہے وہ ایک رات میں نہیں آتی ہے. وہ ایک نسل کام کرتی ہے تو دوسری نسل کو فائدہ پہنچتا ہے. آج اس علاقے میں یہاں کے جو بزرگ تھے انہوں نے کام کیا، یہاں کے سادات اور صوفیہ تھے انہوں نے کام کیا، تو ہم کو یہ کلمہ والے لوگ دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کون سا بڑا کام کر رہے ہیں بھائی؟ سننے والے ماشاءاللہ مسلمان، بلانے والے مسلمان. وہ سوچئے آج سے 800 900 1000 سال پہلے جب یہاں کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، جب کوئی یہاں کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، ایسی حالت میں گرمی میں سفر کر کے جن لوگوں نے یہاں آ کر اسلام کو پھیلایا ہے، کیا ہم ان کی قربانیوں کو بھول جائیں؟ انہوں نے قربانیاں دی اور محنت دی تو آج پھل ہم کھا رہے ہیں. اور یقین مانیے اگر آج ہم قربانی دیں گے تو اگلی نسل کو فائدہ پہنچے گا. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بستروں میں رہیں، ماں ٹی ویوں پر رہیں، ابا دکان میں رہیں، اور بچیاں اور بچوں سے امید ہے کہ تہجد گزار ہو جائے. کئی لوگ آتے ہیں حضرت آپ سے تنہائی میں بات کرنی. میں نے کہا چلیے تنہائی میں جا کر کیا بولتے ہیں؟ حضرت ہمارے بچے نے پریم وواہ کر لیا ہے، لو میرج. بھئی اب میں ہوں یا حضرت ہوں کیا کر سکتے ہیں؟ دنیا نہیں کھائیں گے اور کیا کریں گے؟ جب آپ کا بچہ اور بچی گھنٹوں موبائل پر بات کرتا تھا
شام کو لیٹ لیٹ تک گھر آتی تھی بچیاں، تب اماں ابا کی توجہ نہیں ہوئی کہ کہاں سے بچہ آ رہا ہے، کیونکہ تب ہائے دنیا، دنیا ٹی وی، دنیا دکان، دنیا میں لگے ہیں۔ اب جب آپ کے بچے اور بچی نے شادی کر لی تو حضرت یا میں کیا کروں گا؟ یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف مسند میں نقل امام احمد نے کی، جس کے گھر میں بیٹی ہوئی اور اس نے اس کو تعلیم اور تربیت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا۔ حضور کی حدیث ہے، رشتہ داری نبھانا یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا رشتہ داری نبھانا یہ ہے جو تم سے نہیں ملتے ہیں تم ان سے ملو۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خاندان بٹ رہے ہیں، دنیا کی محبت میں ہماری پوری سوشل سسٹم ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو دنیا میں ذمہ داری عہدہ دیا گیا ان کے لیے حدیث شریف فرمایا، کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اوپر ہیں اور کچھ لوگ کشتی میں نیچے ہیں۔ کشتی میں جو لوگ نیچے ہیں اگر ان کو پیاس لگے اور وہ اوپر والوں کے پاس آ کر کہیں کہ ہم کو پیاس لگی ہے، ہم نیچے ایک سوراخ کر رہے ہیں، تو یہ اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے والوں کو ایسا کرنے سے روکیں، کیونکہ وہ سوراخ کریں گے تو کشتی چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن لوگوں کو عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، تنظیم ہو، ادارے ہو، علماء ہو، مقرر ہو، ان پر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ نا سمجھ لوگ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ہم کو ان کی خوشی کے لیے نہیں ماننا ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے واسطے بولنا ہے۔ کیوں آپ میرے پاس آئے؟ حضرت میرے ہاتھ میں ایک پھنسی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بھئی ہلکا چیرا لگانا پڑے گا، آپ کو درد تو ہوگا۔ تو آپ نے کہا حضرت مجھے درد نہیں چاہتا ہوں، میں تو تھوڑا بھی درد نہیں برداشت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جائیے، 1 مہینے بعد آئیں گے۔ بھئی اب تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، شروع میں چیرا لگا دیا ہوتا تو وہ ہاتھ کاٹنے کی نوبت نہ آئی ہوتی۔ سو سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ جہیز ہم مانگ رہے ہیں، لڑکا ہمارا BE ہے، بیچلر آف انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر ہے، ہم کو جہیز چاہیے۔ جہیز مانگ کر ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ نکما اور نکھٹو ہے، آپ کی بچی جو پیسہ لے کر آئے گی اس سے ہمارا گھر چلے گا۔ کس کی زوال کی بات کریں؟ کون سا رونا روئے؟ علم، اخلاق، معیشت۔ آئیے آپ بات کر لیں، انڈیا میں ایک ماتر واحد کمپنی ہے جو آن لائن گوشت بیچ رہی ہے، کیا نام ہے بتائیے کوئی بچہ؟ نہیں، وہ تو ایکسپورٹر ہے، آن لائن جیسے زومیٹو اور یہ سب ایپ ہے ویسے گوشت کا نام ہے، لیویشیس کمپنی کا نام ہے، چلانے والا ہے غیر مسلم۔ ہندوستان آزاد ملک ہے، کوئی بھی تجارت کر سکتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، گوشت کے اکثر کام کرنے والے ہم تھے، کھانے والے ہم تھے، کیوں نہیں ہمارے وہ بھائی وہ حضرات جو گوشت کے کام میں تھے ان کے ذہن میں یہ کیوں نہیں ترکیب آئی کہ ہم یہ کام شروع کریں؟ مراد آباد چلے جائیے، کس لیے مشہور ہے؟ پیتل کے کام کے لیے۔ کام کرنے والے سارے کاریگر مسلمان، اس کو برینڈ کر کر بیچنے والے سارے غیر۔ جے پور چلے جائیے، نقاشی پتھر کا کام ہوتا ہے، کام کرنے والے سارے مومنین اور اس کو برانڈنگ کرنے والے وہ، تو کہاں روئیں گے؟ اخلاقی زوال، علمی زوال، سائنسی زوال، معیشت میں زوال۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھ کر کام کرے تو یاد رکھیے سادات کا، علماء کا، مشائخ کی قیادت ہے، ان کی رہنمائی ہے، لیکن ہم میں سے جب تک ہر ایک شخص میں حضور سے محبت کا ایک جذبہ نہ ہو کہ ہم کو حضور کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کی رضا کے لیے کچھ کرنا ہے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔
کیونکہ قیامت کا جو دن ہوگا، اس حدیث شریف کو بتاؤں اور وقت بھی بہت قریب ہے، 2 حدیث شریف بتاؤں گا میں، حضور کی محبت، رونا آتا ہے۔ امام بزار نے مسند میں جید سند سے حدیث نقل فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے خوشخبری ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی خوشخبری ہے، کہ تمہارے اعمال جو تم کرو گے دنیا میں وہ مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر تم غلط کام کرو گے تو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، گناہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا حضور فرماتے ہیں۔ سوچئے اسلام نے کیا نہیں دیا ہے ہم کو، پھر سے ذہنوں کو دوڑائیے۔ اس کے لیے اصول شاشی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اخبار پڑھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اشارہ دوں گا میں۔ دنیا کے دیگر مذاہب میں جو مذہبی پیشوا ہوگا اس کی ایک شرط ہم نے کیا بتائی کہ وہ شادی، صحیح ذہن میں آگے تمام مذہب کے، صحیح ہے نا؟ دوسرا، ان کے لیے خاص قسم کا لباس پہننا شرط ہے۔ تیسرا، آبادی سے ان کو باہر رہنا شرط ہے۔ خاص قسم کا کھانا کھانا شرط ہے۔ تجارت نہ کرنا شرط ہے ان کے یہاں، کہ جو مذہبی پیشوا ہوگا وہ تجارت نہیں کر سکتا۔ ان کے مذاہب میں یہ قانون بنا دیے گئے ہیں کہ اگر تم الہ کی، معبود کی قرب چاہتے ہو تو تم کو اس طرح کی زندگی بتانی ہے۔ تجارت تم نہیں کر سکتے، اچھے کپڑے تم نہیں پہن سکتے، اچھا کھانا بریانی تم نہیں کھا سکتے، شادیاں تم نہیں کر سکتے، بستی کے باہر تم کو رہنا ہے۔ اسلام نے کہا تم شادی کرو، تم بچے پیدا کرو، بہترین بریانی کھاؤ، بہترین لباس پہنو، زکوٰۃ دو 2.5%، حلال کھانا کھاؤ، تجارت جائز کرو، اور ان سب کو کرتے ہوئے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نے خود اپنی زندگیوں کو تباہ کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے جامع ترمذی کی، اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ فجر کے بعد والے وقت میں برکت رکھی ہے۔ کون سے وقت میں؟ آج آپ کل سروے کر لیجئے، اچل پور میں 95% نوجوان بچے فجر کی نماز بھول کر کے چادر تان کر سو رہے ہوں گے، پھر آئیں گے حضرت تعویذ دیجئے، برکت نہیں۔ اللہ کا کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تلاوت کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس کو غلاف میں لپیٹ کر ہم نے اوپر رکھ دیا طاقے میں۔ جس دن گھر میں قرآن خوانی ہوگی اس دن بچے آ کر پڑھیں گے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو اہم پیغام ہے میرا، حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث سے غور کیجیے، صحیح مسلم کی، کیونکہ آج کل ایک فیشن چلا ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، اور زندگی میں نہ تقریب التہذیب، نہ تہذیب التہذیب، نہ میزان الاعتدال دیکھا نہیں ہے، اسماء و رجال ہوتا کیا معلوم نہیں ہے، ضعیف ضعیف۔ اس لیے بتاؤں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے جنگ بدر سے ایک دن پہلے فرما دیا کہ کل فلاں کی کافر کی لاش یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، اور اگلے دن میں نے جا کر دیکھا کہ اس کی لاش وہاں موجود تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضور خطبہ مجلس میں فرما رہے ہیں، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ اب یہاں جتنے بالغ عاقل ہیں سب جانتے ہیں کہ کسی بچے کا باپ کون یا ماں جانتی ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان صحابی کے اوپر لوگ چمغیاں کرتے تھے کہ تمہاری ماں نے غلط کام کیا، تمہارا باپ یہ نہیں وہ ہے۔ وہ صحابی اپنی ماں سے نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کون؟
یعنی وہ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا باپ فلاں شخص ہے. اسی حدیث میں آگے ہے محفل میں ایک منافق بیٹھا تھا. منافق جانتے ہیں، داڑھی بھی ہوگی، دبا کے گوشت بھی کھائے گا، دین کی بڑی بات کرے گا، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا. بھائی قرآن مجید میں سورہ مومنین ہے، کافرون ہے اور منافقین کا بھی ذکر ہے. یہ میں حدیث صحیح بخاری کی، تو وہ شخص تھا، وہ لوگوں کے سامنے کہتا میں ایمان لایا ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن دل میں نہیں آیا تھا. تو اس نے منی من میں سوچا اچھا یہ تو بتا رہے ہیں کہ کس کا باپ کون ہے، میں پوچھ کر دیکھتا ہوں. مجھے تو دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان، لیکن دل میں تو نہیں تھا. تو حضور کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بخاری کے حدیث سے پوچھا میں جہنم میں جاؤں گا کہ جنت میں؟ بخاری کی حدیث، حضور نے فرمایا تو جہنمی ہے. بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ظہر ادا کی، ممبر پہ تشریف لے گئے، نیچے تشریف لائے، عصر ادا کی، ممبر پہ تشریف لے گئے. حدیث کے الفاظ ہے حضور نے کائنات کی ابتدا سے لے کر یوم قیامت تک تمام چیزوں کا علم دیا، حتیٰ کہ ما ترک شیئن، ایک شے کا علم نہ چھوڑا. تو یاد رکھیے حضور کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنا ہی ایمان ہے. بھائی صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ حضور فرماتے مجھ پر ابھی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں. کبھی کسی صحابی نے پوچھا ہم بھی دیکھیں گے تب مانیں گے؟ غور کیجئے جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے مکہ شریف سے، تو پہلے کس طرف نماز ادا ہوتی تھی؟ بیت المقدس. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے جماعت میں. اب نماز کی حالت میں وحی آئی کہ قبلہ بدل گیا ہے، اب بیت المقدس نہیں کعبہ شریف ہو گیا. غور کیجئے صحابہ حضور نماز کی حالت میں یوں ٹرن ہو کر یہاں تشریف لے آئے اپنی جگہ سے. صحابہ نے یہ نہیں کہا نہیں ہم تو نماز ادا کریں گے قبلہ کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس میں نماز کے بعد ہم حضور سے پوچھیں گے. انہوں نے حضور کو مانا جانا اور حضور نے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا پھر اس کو مانا. غور کیجئے گا حضور نے فرمایا اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، نیند سے پاک ہے، مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، مان لیا ہے. تو یاد رکھیے حضور سے محبت اور حضور نے جو ایک تعلیم دی ہے اسی پر ایمان رکھنا ہے ایمان. لیکن ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. حضور نے فرمایا ہے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، نماز ہماری غائب ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ 150 200 250 سال پرانی جماعت نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ 1400 سال پرانی جماعت ہے. اور ہمیں کوئی مبالغہ نہیں کر رہی، حدیث میں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے یوم تجود وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن قیامت کا دن اللہ تعالیٰ فرمایا جس دن کچھ چہروں کو روشن کیا جائے گا اور کچھ چہروں کو سیاہ کیا جائے گا. اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے چہروں کو روشن کیا جائے گا وہ سنت اور جماعت والے لوگ ہوں گے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سیدنا جنید بغدادی، سیدنا غوث العظم، سیدنا غریب نواز رضوان اللہ تعالی اجمعین، تمام اولیاء اللہ اہل سنت میں تھے، تمام محدثین اہل سنت میں تھے. آپ کو کبھی اپنے سنی ہونے پہ شک نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک تقریر کی رائے چور میں، اگر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو تو سن لیجئے گا عقیدہ کیوں ضروری ہے اور عقیدہ کہتے کس کو ہیں. عقیدہ کہتے اس کو یہ ہے کہ آپ کے کسی نے سوال کیا، مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں، ہمارا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے نا عقیدہ. اب آپ کو کل کوئی شخص مل گیا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو آپ یہ بتائیے آپ جو کہتے ہیں حضور زندہ ہے، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عقیدہ کہتے کس کو سن لیجئے، آپ اس کو جواب یہ دیں گے
مجھے اس سوال کا جواب نہیں معلوم ہے، لیکن میرا عقیدہ وہی رہے گا کہ حضور زندہ ہے۔ عقیدہ کہتے ہی اس کو ہے جو سوال سے پریشان نہ ہو، وہی عقیدہ ہے۔ آپ کو یہ عقیدہ اہل سنت کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جس کو سارے جواب ہے۔ آپ آئیں گے حضرت کے پاس، حضرت ایسا ایک شخص نے سوال کیا ہے، حضرت آپ کو بیٹھائیں گے، کہیں گے اتنا چھوٹا سا جواب ہے، ہم بتا دیتے ہیں۔ حضرت بتا دیں گے کہ موت کہتے ہیں جسم سے روح کے نکلنے کو۔ ایک لمحے کے لیے حضور کے جسم مبارک سے ان کی روح مبارک نکلی تھی، اور کل نفس ذائقۃ الموت میں عمل ہوا تھا۔ لیکن سنن ابو داؤد میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں علی الدوام کہ مستقل طور پر لوٹا دی گئی۔ کیوں؟ حضور کے جسم مبارک سے جب ایک لمحے کے لیے ان کی روح مبارک نکلی تھی تو کسی نہ کسی صحابی نے حضور پر صلاۃ و سلام بھیجا ہوگا کہ نہیں؟ بھیجا ہوگا نا؟ ایک تو جب کوئی امتی بھیجتا ہے روح مبارک لوٹا دی گئی، تو روح مبارک حضور کے جسم مبارک میں لوٹا دی گئی۔ اب وہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی دوسرے نے بھیجا ہوگا کہ نہیں بھیجا ہوگا، اور کسی فرشتے نے بھیجا ہوگا کہ نہیں؟ تو اس زمانے سے، اس وقت سے لے کر آج تک قیامت دنیا میں ایک ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ حضور پر درود نہیں بھیجی گئی۔ کوئی یہاں پر درود بھیج رہا ہوگا، نہیں تو کوئی بغداد شریف میں، نہیں تو کوئی اجمیر شریف میں، نہیں تو کوئی بریلی شریف میں۔ امت میں ہر وقت کوئی نہ کوئی درود شریف بھیج رہا ہے۔ تو جو ایک بار روح مبارک جسم مبارک میں لوٹا دی گئی تو ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کسی نے نہ بھیجا ہو، لہذا روح مبارک ہمیشہ کے لیے جسم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، رواہ بیہقی فی اسنادہ صحیح۔ حضور نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض ان تقل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نقصان پہنچائے۔ تو یاد رکھیے عقیدہ کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر آپ کے سامنے بڑے سے بڑا سوال آ جائے، ٹھیک ہے ہم کو جواب نہیں معلوم ہے، لیکن جو عقیدہ اہل سنت کا ہے اس پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھنا ہے، کیونکہ یہی وہ جماعت اور یہی وہ عقیدہ ہے جو کامیاب ہوگا۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے دوسری دفعہ مجھے یہاں بلایا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، حضرت کی دعا بھی ہوگی، اب ذکر کی چھوٹی محفل بھی ہوگی۔ یاد رکھیے مسند احمد کی حدیث ہے، راوی پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ذکر ایسا کرو کہ لوگ تم کو مجنون کر دیں۔ آج ہمارے بچے سگریٹ پینے میں، ہاف پینٹ پہننے میں، ویڈیو گیم کھیلنے میں نہیں شرماتے ہیں، لیکن کہا جائے ذکر کی محفل میں ذکر کرو تو شرماتے ہیں۔ ذکر کرنے سے دل کی گندگی چلی جاتی ہے۔ تو اب ذکر کی محفل بھی ہوگی، پھر حضرت کی دعا بھی ہوگا، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب کی شرکت رہے گی۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھے رہیں آپ لوگ۔ جی ایک اعلان میری طرف سے کہ میں صبح سے ماشاءاللہ یہاں ہوں، اور میں پہلی بار تو اچل پور آیا نہیں ہوں، میں دوسری بار آیا ہوں، اور ہمارے غازی صاحب سے مسلسل رابطے میں رہتا ہوں کہ یہی لفظ اہل سنت حدیث شریف میں آیا، ابھی سنا آپ نے نا، سنت و جماعت، وہیں سے لفظ اہل سنت لیا گیا، اسی کا مخفف سنی ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے شہر اچل پور میں ایک تنظیم اہل سنت و جماعت قائم ہوئی، جو کوئی نئی تنظیم یا کوئی نئی تحریک نہیں ہے، وہی 1400 سال پرانا علم اور جو حضور سے صحابہ اور پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، محدثین، اہل بیت سب کا فیض لیتے ہوئے جو اس شہر میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، وہی اہل سنت و جماعت تنظیم شامل ہوئی ہے۔ اس کی سرپرستی حضرت مولانا جناب سید قاضی
غیاث الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ قدسیہ فرما رہے ہیں، انہی کی سرپرستی میں تنظیم ہے، اور اس میں صدر جو ہے وہ مولانا مسعود چشتی صاحب ہیں، خطیب و امام غوثیہ مسجد۔ اور یہ تنظیم کیوں قائم کی گئی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کے مطابق مقابلہ کرو جو تم پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو آج عقیدے پر حملہ، آج ہمارے نوجوانوں میں عمل کی کوتاہیاں، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیے جا رہے ہیں، گالی گلوچ، ٹی وی، تمام برائیاں آ گئی۔ تو یہ تنظیم اہل سنت و جماعت ہماری نسلوں اور موجودہ اور مستقبل کی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، علم کی طرف بلانا، اور جو بیرونی، اور ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا جس کو اپنے زمانے کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کی پریشانیوں میں دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہ ہو۔ تو مسلمانوں کے پولیٹیکل، سیاسی، سماجی، جیو پولیٹیکل ایشو، عقیدے کے ایشو، تعلیم میں جو ہم پچھڑ گئے ہیں، ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، IAS نہیں بن رہے، ان تمام مختلف جہتوں میں کام کرنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہے تعلیمی طبقہ، بالخصوص آپ کے شہر کے ٹیچر حضرات، ڈاکٹرز، پروفیشنلز، ان کی کثیر تعداد میں شرکت ہوگی۔ اور اس میں جو ہے پریشانیاں جو اس شہر میں، اس پہ بھی غور و فکر کیا جائے گا۔ اس میں ماسٹر کلیم صاحب، ماسٹر ذاکر صاحب، اور ماسٹر ناصر خان صاحب، لیکچرر محمد ذاکر صاحب، اور تمام لوگ اس میں شریک ہیں اس تنظیم میں۔ اور میں بھی الحمدللہ، مجھے بھی حکم ہوا کہ آپ اس کے ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہو جائیے، تو میں بھی اس تنظیم کا ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہوں۔ اور میں نے آج اپنا پہلا مشورہ دے بھی دیا کہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ مسلمانوں میں گٹکا، شراب، فون کے جو اثرات ہیں اس کو متعلق لے کے ہوگی۔ تو اس تنظیم سے آپ اور جو ہم جڑیے، کیونکہ تنظیم قائم کر کے کام کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص شخص کی یا کسی خاص خانقاہ کی تحریک نہیں ہے، یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے آپ اس سے جڑ جائیے اور جس طریقے سے تعاون ہو سکتا ہے تعاون کیجیے۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔